بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہے اور غریب آدمی کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ خاص طور پر چینی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، پیٹرول نے تباہی مچا دی ہے، اور خاص طور پر جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، اور پیٹرول پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں مہنگا ہوا، اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے پیچھے سارا ہاتھ سعودی عرب کا ہے۔ سعودی عرب نے آئل کی پروڈکشن کم کی ہوئی ہے، اور ساری دنیا سعودی عرب سے کہہ رہی ہے کہ آپ پروڈکشن کو بڑھائیں تاکہ پوری دنیا میں مہنگائی کا جو ایک طوفان آیا ہوا ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ ایک تو آلریڈی کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی آئی، لوگوں کے روزگار چلے گئے، کاروبار ختم ہو گئے، نوکریاں چلی گئیں، بے روزگاری ہو گئی، اور اس کے بعد پیٹرول نے یہ جو بم گرایا ہے اس سے صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا تکلیف میں مبتلا ہے۔ پاکستان میں حکومت نے اتنا کیا ہے کہ پیٹرول پر جو 17% ٹیکس لیا جاتا تھا وہ کم کر کے اب 1% لیا جا رہا ہے۔ اگر ٹیکس کو ختم نہ کیا جاتا تو اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 220 روپے فی لیٹر ہونی تھی۔ بھارت میں پیٹرول کی قیمت اس وقت پاکستانی روپوں کے مطابق 250 روپے فی لیٹر ہے۔ اب چینی کی بات کریں تو اس کا ملبہ بھی حکومت سارے کا سارا اپوزیشن پارٹیز پر ڈالتی ہے، مافیا پر ڈالتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن نے اپنی پوری کوشش کی کہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہو۔ جب بھی فیٹف کا پاکستان کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہوتا ہے، یہ بھارت کے حق میں یا تو کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں، یا پاکستان میں ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا نام فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان واقعات کے پیچھے بھی اپوزیشن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بزنس مافیا ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہے، یہ ساری بھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چینی کی ضرورت 60 لاکھ ٹن ہے اور پیداوار 70 لاکھ ٹن ہے، لیکن اس سال جب سیزن شروع ہوا تو پیپلز پارٹی نے جو سندھ میں شوگر ملیں ہیں ان کو بند کروا دیا۔ صرف 3 شوگر ملیں کام کر رہی تھی، وہ بھی بند ہو گئی ہیں۔ تو اس پر بھی ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ حکومت کہتی ہے ہم نے ایکشن لیا، ہم نے نئے قوانین بنائے، وہ عدالتوں سے سٹے لے کر بیٹھ گئے ہیں، اور حکومت نے عدالتوں سے گزارش کی ہے کہ کیونکہ اس کا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے، اس لیے آپ ہفتے اور اتوار کو بھی عدالت لگا کر اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ جب عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے یا سٹے آ جاتا ہے تو حکومت کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کلپ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ شوگر مافیا پاکستان کے اندر کیا کر رہی ہے۔ یہ وہ شوگر مافیا ہے جنہوں نے 9 سے 11 سال کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اپنے بندے لگوائے، پہلے 9 سے 11 سال اس پہ سٹے آرڈر رکھا تاکہ ان کو کوئی پوچھ نہ سکے، جنگل کا راج تھا۔ نے آ کے کمپٹیشن کمیشن کو ریوائیو کیا، میرٹ کے اوپر 40 ارب سے زیادہ کے ان کے اوپر فائن کیے، مہنگے وکیل کر کے فوراً عدالتوں میں جا کے سٹے لے کے اس کے پیچھے گھس گئے، تک وہ ریکوری نہیں ہو سکی۔ ایف بی آر کا ٹیکس چوری کیا جاتا تھا، جب ہم نے ایف بی آر کو ریوائیو کر کے دوبارہ ٹیکس اسیسمنٹ کی، 500 ارب کا ٹیکس امپوز جب ہوا دوبارہ، وہ ٹیکس ریکوری اس سے پہلے کہ گورنمنٹ کرتی اوپر پھر جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیا۔ گرمیوں میں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کرشنگ سیزن کے قریب جا کے تنگ کرنا ہے، اب انہیں وہ سبسڈی تو ملنی نہیں، تو ہمیں پتا تھا انہوں نے بلیک میل کرنا ہے، تو ایک قانون بنایا کہ حکومت کے پاس اب اختیار ہے کہ وہ چینی اگر کوئی جان بوجھ کے نہ بیچے اور گودام کے اندر ذخیرہ کرنے کی کوشش کرے تو حکومت اس چینی کو لے کے عوام تک لے کے آئے اور اس کو بیچے۔ جولائی کے مہینے میں انہوں نے اعلیٰ عدالت میں جا کر سٹے آرڈر لے لیا، آج کے دن تک وہ سٹے آرڈر چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان میں انوالو کام سے۔ مجھے بتائیے حکومت یہاں پر کیا کرے؟ حکومت کی ذمہ داری تھی سچویشن کو ٹائم پہ اسیس کرے، حکومت کی ذمہ داری تھی ایک قانون بنائے، حکومت کی ذمہ داری تھی اس کو امپلیمنٹ کرے، اور یہ مہنگے وکیل کر کے عدالت سے سٹے آرڈر لے کے حکومت کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ تو اب عوام بتائے کہ حکومت اس سچویشن میں کیا کرے؟ کیا عمران خان کے پاس کوئی بندوق ہے؟ کسی کو گولی مار دے جا کے؟ قانون ہے نا، وزیر اعظم ہے وہ ملک کے، ووٹ دیا تھا تاکہ وہ قانون بنائے اور اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کے اوپر تو سٹے آرڈر لے لیا جاتا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عدالت سے استدعا ہے کہ خدارا سب چیزوں میں ان کو سٹے آرڈر دیں، جہاں غریب پسرا ہو وہاں نہ دیں، ہمارے خلاف دے دیں، کوئی سیاسی معاملہ بالکل دے دیں، لیکن یہاں تو غریب کی جیب سے 90 کی بجائے 130 روپیہ جا رہا ہے۔ اس کو عدالت لگائیں، رات کو لگائیں، دن میں لگائیں، کسی ہمارے کی غلطی ہے اس کو سزا دیں، کل کیوں نہیں لگاتے؟ صبح کیوں نہیں اعلان کرتے کہ اس کا لگاتار فیصلہ؟ آپ میڈیا کو بھی ایکسیس دیں عدالت میں، کیمرے لگے ہوں لائیو، کل صبح 9 بجے اس کے اوپر بات شروع ہو اور جب تک فیصلہ نہ ہو عدالت بند نہ ہو۔ نہ حکومت، نہ عدالت، نہ شوگر ملوں کے مالکان، نہ صحافی، غریب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اٹک میں تقریر کرتے ہوئے یہی گزارش کی تھی۔ دوبارہ دست بدست گزارش ہے کہ خدارا
जो आम आवाम है उसके साथ सारे तबके खड़े हो जाएं, मीडिया भी खड़ा हो जाए। मैं मानता हूं कुछ मीडिया की अपनी शुगर मिलें भी होंगी, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं खड़े हो जाए। तो नाजरीन, आपने सुना, फैसला आपने करना है। हमारे लिए आपकी राय ज्यादा जरूरी होती है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। और हमारा हुकूमत को एक छोटा सा मशवरा है कि अगर माफिया आपके कंट्रोल में नहीं आ रही और अगर आप कंट्रोल करने लगें तो स्टे ऑर्डर मिल जाता है, तो आप अपनी शुगर मिलें बनाएं। रातों रात ज्यादा से ज्यादा वर्क फोर्स लगाकर आप अपनी शुगर मिलें बनाएं। ये माफिया सरकारी शुगर मिलों का मुकाबला नहीं कर सकेगी, इनकी मिलें बंद हो जाएंगी। क्योंकि आपका काम आवाम को मजबूरियां बताना या एक्सक्यूजेस देना नहीं है। आवाम ने आपको वोट दिया है, उनकी मुश्किलों का हल निकालना आपका काम है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।